اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پلانٹ شدہ سسٹم کے اوپر، جیسے یہ عمران خان کو انہوں نے کسٹڈی میں دیا ہوا ہے، یہ عاصم منیر، اس میں مین کردار عاصم منیر کا ہے یا یہ آفریدی کا ہے۔ یہ اگر کہ اس کو کئی سے افواہ اڑتی ہے بیرون ملک سے کہ اس کو ہم مارنے لگے ہیں، اس کو کاٹنے لگے ہیں، اس کو اڑانے لگے، تو عمران خان کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، یہ آصف زرداری کے ساتھ نواز شریف، شہباز شریف، لوہار، یہ ادر وائز جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا دودھ کے دلہے میں یا گنگا نائے میں یا جمنا نائے میں، یہ گھٹیا نسلیں کیا نائیں، یہ جو عدیل حیدر مناز ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ان کو ٹائپنگ نہیں کر رہا؟ یہ مریم، یہ جو لوہارن ہے وزیر اعلیٰ، یہ کیا کر رہی ہے؟ اور دوسری طرف ملک میں ہر چیز کی قلت ہوتی جا رہی ہے، میڈیسن کی قلت، سوئی گیس کی قلت، سوئی گیس فیکٹریوں کو جاتی ہے، سوئی گیس بند ہے، 7-8 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہے، 6 بجے کے بعد آن ہوتی ہے، پھر 10-11 بجے بند ہو جاتی ہے۔ اب عید کے 3 دن سوئی گیس کھلے گی۔ سوئی سدرن گیس اپنی ہماری ذاتی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ منافقین، یہ مشرکین کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا منافق مشرکین میں شمار ہوتا عاصم منیر کا۔ عاصم منیر وہ منافق ہے، اس کا ساتھ جو دے رہے ہیں وہ بھی منافق ہے۔ وہ ساتھ کون دے رہا ہے؟ لوگ دے رہے ہیں۔ اگر عاصم منیر اتنا مرد کا بچہ ہے، نر کا بچہ ہے، تو آئے نہ مقابلہ لے۔ ایک طرف عمران خان کی تصویر رکھو تو لعنت ان کو پڑ رہی ہے، دوسری طرف اس کی تصویر رکھو، تصویروں کو لاتے مار رہے ہیں۔ مجاہدوں میں ایم عالم نمبر 1 رہا، اس کو کوئی گالی نہیں دیتا۔ دوسرے نمبر پہ قدیر خان صاحب تھے، ایم عالم صاحب تھے۔ تو فرد واحد مجاہد ہے جو تو ہر عہدہ لے گا، ہر سسٹم میں چلے گا، ہر بے عقلی میں چلے گا، ہر پلانٹ سسٹم میں چلے گا، لا اینڈ جسٹس میں چلے گا۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم ڈیلی ویجز میں تیرے بارے میں بات کریں گے، تو ہمارا جو کھیڑ سکتا وہ کھیڑ لے، ہمارے اکاؤنٹوں کو بند کر سکتا بند کر دے، ہم تیرے بارے میں ڈیلی ویجز میں بات کریں گے۔ اب عمران نے تیرا، عمران اور فلمی نے کیا کرا ہے تیرا؟ کون سے خربوں روپے چوری کریں؟ سب سے بڑے خربوں روپے چوری کرنے والے تو تیرے ساتھ ہیں، نواز لوہار، شہباز لوہار، مریم لوہار، حسن لوہار، حمزہ لوہار۔ اب وہ حمزہ لوہار کتی کا بچہ کدھر غائب ہے؟ خنزیر کا بچہ وہ کدھر غائب ہے؟ اس کا باپ لگا ہوا ہے نا شہباز لوہار۔ سب سے بڑے تو تیرے ساتھ ہے بندے بھائی، جو تو تیری سہولت کاریاں کر رہے ہیں، اور اوپر سے تو ایکس لیفٹیننٹ جنرل ہے، ستمبر 2022 کا ریٹائر ہے، قوانین کے مطابق اور آئین کے مطابق، جو کہ تیرے کیس پینڈنگ پڑے ہیں۔ تیری حقیقت یہ ہے، تو ایک مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ تو نے 2 اکاؤنٹ میرے جو آف مارے، میں نے ان کو آن کرا، ٹھیک ہے؟ اب میں تیرے سے دوسرے طریقے سے بات کروں گا اور تیرے خلاف ٹیلی ویجز میں کیس فائل ہوئیں گے۔ اتنے کیس فائل ہو جائیں گے کہ ریکارڈ روم بڑھ جائیں گے کہ کس نے کر دیا، کہ دنیا کے اندر آرمی چیف کے اوپر سب سے زیادہ کیس کس نے کرا ورلڈ میں۔ ایک ورلڈ ریکارڈ تو میرا قائم ہو گیا نا کہ آرمی چیفوں کے خلاف ہائی پروفائل کیس سب سے زیادہ کس نے کرا۔ تو دنیا میں شمار کروا دے گا، پاکستان کو گندہ کروا دے گا، ٹھیک ہے؟ اب جو 26ویں 27ویں ترمیم کے اندر تو نے جو پلونگڑے کے بچے جو تحریکیں چلا رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو ہم کریں گے، جنہوں نے 2005 سے لے کے 20 سال ورک آؤٹ کرا ہے وہ کریں گے۔ جب تیری طرح کے پلونگڑے کے بچے جو ہے نا میجری کے کورس کرتے تھے، لیفٹیننٹ کرنل کے اسٹاف کورس تو کب کرنے گیا؟ 2007 میں گیا ہوگا، ہاں، کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ۔ وہ ساتھ میں تیرا وہ جو بغیرت
محسن نقوی ہے، اس کو بھی لپیٹیں گے، انتظار نہیں کریں گے، سامنا کریں گے، اس کو بھی سزائے موت کا کیس میں نے دکھایا نا کل، اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اس کی ڈیڈ باڈی باہر آئے گی، ڈیڈ باڈی تیری باہر آئے گی، یا آفریدی کی آئے گی، ہمارا تعلق نہیں ہے۔ لیکن قوم اگر کالے کتے کے ساتھ چلے گی تو ہمارا کام بنتا اس کالے کتے کے ساتھ چلنا۔ تم لوگ چور ہو، تم نے انکوائریاں ہینڈل نہیں کری، نیب انکوائریاں، نذیر احمد بٹ کو تعینات کرا جو این ڈی ایم اے میں تھا، سابقہ کور کمانڈر تھا، اس کو تعینات کرا نیب کا ڈی جی کہ نذیر آدھا میرے کو دے، آدھا اس کو دے۔ پھر تم لوگوں نے صابر حمید مٹھو کو پلانٹ کرا، صابر حمید مٹھو کا 500 کروڑ میں فاجد عزیز تو اور ایف آئی اے کا ایک بندہ اور تھا سرکل کا لاہور کا، انہوں نے پیسے دیے۔ صحیح ہے، 500 کروڑ پہ کم نہیں ہوتے، اس میں سے 2-2.5 ارب تم نے غائب کرے۔ ملک کا 900 950 ارب ڈالر غائب ہے ملک کا۔ جس چوتیے کو اٹھاتے ہو گورنر بناتے ہو، جس چوتیے کو اٹھاتے ہو ایم پی اے بناتے ہو، جس کو اٹھاتے ہو رنگ لگاتے ہو۔ تم رنگ باز ہو، 2 نمبر ہو، فراڈی ہو، چیٹر ہو، تمہارے کو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر اتنی ضلالت کسی اور کے ساتھ ہوئی بھی ہو نا اور وہ غیرت مند ہو، امام حسین کی نسل کا بتاتا ہو، وہ فوری طور پہ اب ریزائن مار کے استعفیٰ دے کے چلے جائے۔ نہ تو امام حسین کی نسل میں سے، تو کفار کی نسل میں سے، تو چوہان ہے۔ میرے کو اگر کوئی گالی دے نا تو میں سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے وہ کور کمانڈر ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کو گریبان سے پکڑ کے کورٹ میں لے آؤں گا گھسیٹتے ہوئے۔ میرا وہ کردار ہے، شفاف کردار ہے، تمہاری طرح کا نہیں ہے۔ تو کوئی نیا بندہ نہیں آیا ہے، تیرے کو پوری قوم گالیاں دے رہی ہے۔ تو وہ کیوں نہیں گرفتار کر رہا نواز لوہار کو؟ کیوں نہیں ان کے اسکینڈل کھلوا رہا؟ تو نے بندہ اپنا پلانٹ کر دیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ایکس نذیر احمد بٹ، وہ بڑھوے کا بچہ، وہ کیا کر رہا ہے؟ دلال کی نسل۔ اب اکاؤنٹ آف کرو گے، دلالیاں کر رہے ہو تم لوگ، پورے ملک کے اندر دلالیاں چھائی ہوئی ہیں ہر سسٹم میں۔ سامنے ہائی کورٹ کے پارلیمنٹ ہاؤس بن گئے، میڈیسن نہیں ہے، بچوں کے لیے سہولیات نہیں ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ مراد علی شاہ، بے مراد کو بڑھوے کو مارو پکڑ کے، سندھیوں کے حقوق مارے میں۔ سندھی کدھر جائیں گے؟ سندھی ماں بہنیں گھوٹوں سے آتی ہیں بچوں کو لے کے، کسی کا دل کا مرض ہے، کسی کا میڈیسن کا مرض ہے۔ ملک میں کرپشن عام ہوئی ہوئی ہے، لعنت تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ ہر سیکٹر میں تم تباہ ہو، ریلوے سیکٹر میں تم تباہ ہو، پیٹرول تم لے گئے ہو 400 روپے، بنگالی تمہارے سے آگے نکل گئے جنہوں نے بلٹ پروف ٹرینیں بنا دی ہیں۔ انڈیا 150 ارب ڈالر میں پہنچ گیا ہے اور تم لوگ تباہ سے تباہ تر چل رہے ہو۔ تم لوگ کیونکہ خنزیر تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں ایمان نہیں ہے جو ان کے اندر تھا۔ سیرت النبی میں نہیں چلتے تم لوگ، تمہارے کو صرف اپنے نسلیں سیدھی کرنی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ ہے۔ اتنی ضلالت کسی اور کے ساتھ عاصم ہوئی بھی ہوتی، وہ جا کے سمندر میں جھپ مار دیتا۔ تو واقعی میں جینین پاگل، جینین پاگل نہیں ہوتا وہ ہے۔ اب تو سمجھ رہا 2030 تک بیٹھوں گا، تو نہیں بیٹھ سکتا 2030 تک۔ یا آفریدی وہ مارا جائے گا، یہ میں کلی بات بتا رہا ہوں، اس کو سیٹ سے اتار دیں گے یا آفریدی کو، نئی سروس آئے گی، تو بھی جائے گا۔ تیرے ساتھ سارا سسٹم پلانٹ جو ہوا ہے 100-150 بندوں کا، تم 5-6 بندوں نے کرا ہوا ہے۔ وہ فائز خنزیر وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ سوچ رہا تھا میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بنوں گا، ایسا نہیں ہوا۔ اب احتساب ہوگا۔ اب یہ جو کل کے جو بچے میچ ویچ دیکھتے ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی پوری سسٹم آیا ہے اور تو بھی تیار ہے۔ اندر فوج میں بھی پلاننگ پکڑی ہے، تیرے کو یہ نہیں کہ تو کوئی تنخواہیں بڑھا دے تو فلانا بڑھا دے، سہولیات بڑھا دے۔ فوج عوام کے ساتھ چلتی ہے۔ تو تم لوگ اپنے اوقات میں رہو، کسی کو ہائی جیکنگ کی طرف نہیں لاؤ، اور جو جعلی کیسز اس کے اوپر لگائے ہوئے عمران خان کے اوپر، ان کو فنش کرو، اس کا سامنا کرواؤ عدالتوں میں، اس کو اون کرواؤ، اس کو کھڑا کرواؤ،
کیوں رنڈی کے بچے تو بلاک کر رہا اس کو؟ تیرے ساتھ تو ملا ہوا تھا نا نون لیگ سے، اس وجہ سے اس نے 6 مہینے میں تیرے کو سروس سے نکلوایا تھا، تو نون لیگ کا بندہ تھا۔ اب میرے منہ نہیں گندے کرواؤ۔ اور نیب کا جو کتا ہے اس کا بھی کام بنتا ہے، نیب کا جو کتا ہے نذیر احمد بٹ، وہ کیوں نہیں آن کروا رہا؟ اور وہ جو ساتھ میں جو لیگل ٹیم چل رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا بغیرتی کے کام کر رہی ہے؟ اب ہماری زبانیں نہیں گندی کرواؤ۔ لاہور والا قوت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ السلام علیکم۔